واہ واہ، ہم تو اس خیال کے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور ارے اب تو انفسنا تم لوگ ومن تھوڑی دیر رک سیئات جاؤ، اعمالنا تقریر تو ہونے دو۔ من يهده اللہ فلا مضل له ومن بیٹھو اپنی يضلل اپنی جگہ فلا بیٹھو، هادی له تقریر ہو رہی ہے۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يذكر الا اولو الالباب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حاضرین، دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں صرف ہنسی، کھیل، تفریح، منورنجن، ریلیکسیشن کی باتیں ہوتی ہیں اور منورنجن کے کاریکرم ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے منچ ہیں جہاں سے صرف راجنیتی، سیاست، پولیٹکس کی باتیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے منچ ایسے ہیں جہاں سے صرف ادب کی، لٹریچر کی اور ساہتیہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے منچ ایسے ہیں جہاں ویاپار کی، بزنس کی، کاروبار کی، صنعت و حرفت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان تمام جلسوں، پروگرامز کے درمیان صرف ایک ہی جلسہ ایسا ہے جس جلسے میں جنت کی اور آخرت کی بات ہوتی ہے، چونکہ اصل چیز یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب عارضی، وقتی اور غیر ضروری ہے۔ اب اگر یہ جنتی، روحانی، اسپریچول محفل بھی کھیل، تفریح یا تضییع اوقات کا ذریعہ ہو جائے تو پھر دنیا میں رہ ہی کیا جائے گا۔ اس لیے اس محفل کو تمام خرافات اور واہیات سے پاک رکھنا چاہیے۔ تصویر کھینچنا ابھی پوری دنیا میں اس وقت ایک فیشن کا روپ دھار کر لیا۔ سیلفی یعنی خود سے تصویر، اپنی تصویر لینا جدید تہذیب کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور موبائل کمپنیز نے بہت ہائی کوالٹی کی جدید تکنیک کے ساتھ نئے نئے موبائل مارکیٹ میں کمپنی لا رہی ہے، اور اس میں اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ بہت اچھی سیلفی ہماری سیٹ میں ہے۔ اور آئے دن خبروں میں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بمبئی کی ایک مسلمان گھرانے کی نقاب پوش عورت سمندر کے کنارے سیلفی لیتے ہوئے پیچھے گر گئی اور وہیں انہوں نے دم توڑ دیا۔ ایک لڑکی بیچ چوراہے پہ بازار کے نظاروں کے ساتھ اپنی تصویر لے رہی تھی، پیچھے سے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری خبریں اپنی طرف ہیں، اس کے باوجود آدمی کو تصویر کھینچنے کا شوق اتنا زیادہ ہے کہ اب لوگ نکاح کے وقت میں نکاح کا خطبہ نہیں سنتے ہیں، بلکہ سارے سامعین یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل میں تصویر کو محفوظ کر لیں۔ اور صاحب، ایک تو بمبئی کا ایکٹر یا کرکٹر یا پولیٹیکل لیڈر یا دنیا دار قسم کے لوگ تصویر کھینچتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ تصویر کھینچنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بس وقتی طور پر تصویر لیا، پھر دوبارہ نہ اس کو دیکھنا ہے۔ کبھی کبھار اپنی عزت بڑھانے کے لیے اپنے دوستوں کو دکھا دینا ہے کہ اسد بھائی کے ساتھ میری یہ تصویر ہے، دوستوں کے ساتھ کہ صاحب ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ہفتہ پہلے بمبئی ایئرپورٹ پہ تھا، تو دیکھا کہ ایک آدمی 3-4 آدمی کے ساتھ جلدی سے وہ سیکورٹی کے پاس گیا، اور سیکورٹی کے اسٹاف نے فوری طور پر ان کو ایسے کیا اور اوکے کیا۔ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتا کہ ٹوپی اٹھائیے، صاحب یہ پرس نکالیے۔ اب وہ بڑی تیزی سے گیا، صرف ایسے گھمایا مشین اور وہ آگے بڑھا دیا، اور سارے سیکورٹی اسٹاف اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بھائی کون ہے؟ ایک پولیس والے سے میں نے پوچھا، کہا یہ سنجے دت ہے۔
جو آدمی آج 40-50 سال سے اس کو فلم میں دیکھ رہا ہے اور اس کو پہلی بار انہوں نے ریئل صورت میں دیکھا تو سیکورٹی اسٹاف وہ سیکورٹی چیک چھوڑ کے سب اس کو دیکھنے لگے اور 2-4 آدمی ان کے پاس جا کر کے وہ سیلفی لینا شروع کر دیا. یعنی جس کی تصویریں 50 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ان کی تصویر لینے پہ وہ فخر محسوس کر رہا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ کبھی دوستوں کے درمیان دکھلا دیں کہ ہم سنجے دت کے ساتھ. فلم میں تصویر ہی تصویر ہے, ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جو ناستک ہے, جس کو اللہ پر وشواس نہیں ہے, جو مذہب اسلام کے اصول اور ضابطے سے لینا دینا نہیں ہے, اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں. لیکن جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے, جو مومن ہے, ہمیں سوال اس مومن سے ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خطرناک عذاب اس پہ ہوگا جو تصویر لیتا ہوگا. المصورون یعنی تصویر کھینچنے والے لوگ, تصویر بنانے والے لوگ, اس پہ خطرناک عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے جو تصویر بنائی ہے اس میں جان ڈالو, جان ڈالو اس میں. اب وہ آدمی تو جان ڈال نہیں پائے گا. جب وہ جان نہیں ڈال پائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ جب تم میں جان ڈالنے کی جب طاقت نہیں ہے تو تم نے تصویر بنائی کیوں. المصور یہ اللہ کی صفت ہے, تصویر بنانے والا. اللہ تعالیٰ ماں کی بچہ دانی میں آدمی کی تصویر بناتا ہے. وَيُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ بچہ دانیوں میں تصویر بناتا ہے. اللہ پانی کی بوند سے ہم جیسا عجوبہ انسان اللہ پیدا کرتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. بندہ اپنے خالق کی, اپنے مصور کی تعریف کرے اور خالق کی فرما برداری کرے, یہی شان بندگی. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے الکبریاء و ردائی, بڑائی میری چادر ہے. یعنی بڑائی, خود کو بڑا بنانا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا, یہ اللہ کی صفت ہے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری چادر چھینے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا. یعنی بڑائی, کہ میں بڑا ہوں, یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اللہ بڑا سب سے. اور ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہتی ہے. جس کو آپ دور سے دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہے, یہ بالکل تجربے کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جس کو آپ دیکھ لیں دور سے کہ بہت خوبصورت ہے, آپ اس کے قریب جائیں تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ڈیمیرٹ اس کے چہرے میں نظر آئے گا. یا تو ناک ٹیڑھی ہوگی, یا آنکھ میں کوئی کمی ہوگی, یا چہرے پہ رخسار پہ کوئی کمی ہوگی, یا کان میں کوئی کمی ہوگی. یعنی کچھ نہ کچھ ڈیمیرٹ. ہمارے ایک شیخ فرماتے تھے عورتوں کے جسم سے ایسی بدبو آتی ہے کہ مرد اگر اس بدبو کو محسوس کر لے تو کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا. لیکن مرد کو کے دل میں عورتوں کی ایسی چاہت ڈال دی گئی ہے کہ نکاح کے بعد وہ کو جب شوق ہوتا ہے اور اس محبت حقیقی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اس وقت ان کی بدبو کا احساس نہیں ہوتا ہے, چونکہ اس وقت ایک الگ ہی جوش, الگ ہی خروش اور الگ ہی شوق اس کے پاس ہوتا ہے. لیکن حقیقت جب سامنے آ جائے کوئی اسے قریب نہ جائے. ٹھیک یہی حال پوری دنیا کا ہے. دنیا کی سچائی اگر آدمی کے سامنے آ جائے تو جس طرح آدمی دنیا پہ ریجھ رہا ہے اس طرح آدمی ریجھے گا نہیں. دنیا کی ہر تصویروں میں, آدمی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی ترٹی. لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام خوبیوں کے جامع کا نام ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ سارے کمیوں, سارے ڈیمیرٹس اور سارے ڈیفیکٹ سے پاک ہے. تو اب اللہ ہی کو شوبھا دیتی ہے ساری بڑائی, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اب جو آدمی بڑا بننا چاہے گا, حضور کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے, جو مجھ سے چھینے گا ہم اس کو ذلیل کر دیں گے. ہم لوگ دن رات دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ان کا مرید لاکھوں ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو تکلف اور بناوٹ اور جھول جھال سے کام لیتا تھا, اللہ نے اس پیر کو مریدوں کے درمیان ذلیل اور رسوا کر دیا. ہم لوگ دن رات دیکھتے ہیں کہ ایک عالم جس کو اپنے علم پر, اپنی شہرت پر, اپنی خطابت پر بہت بڑا گھمنڈ تھا, کسی دوسروں سے بات کرنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مرنے سے پہلے دنیا میں ایسا ذلیل اور رسوا ہوا کہ جو کل اس کو دیکھنا چاہتا تھا آج دیکھنے کے بعد ان کے چہرے پہ تھوکنا چاہتا ہے. بڑائی اللہ کی چادر ہے, جو اس کو چھیننا چاہے گا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا.
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصویر بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کی تصویر بناتا ہے اللہ، سانپ اور چچندر کو پیدا کرتا ہے اللہ، گائے بیل اونٹ بھینس کو پیدا کرتا ہے اللہ، 18,000 عالم کو پیدا کیا اللہ، زمین آسمان کا خالق ہے مولا، سارے انبیاء و مرسلین کا خالق ہے اللہ، یہاں تک کہ امام الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے اللہ۔ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ محمد کا رب ہے، اس لیے ان پر درود و سلام ہو۔ تو جو اللہ جو کام اللہ کا تھا وہ کام اگر بندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا دنیا میں بھی کرے گا، اور مرنے کے بعد اس طرح کرے گا کہ جب وہ جان نہیں ڈال پائے گا تو منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ گناہ بے لذت جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایئرپورٹ پہ، گارڈن میں، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اڈے میں، جلسہ میں اگر کوئی تصویر کھینچتا ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس تصویر سے نہ اس کو روزی ملنے والی ہے، نہ پیسہ بڑھنے والا ہے، نہ ان کو خوبصورتی ملنے والی ہے۔ ایک کالا کلوٹا آدمی اگر وہ ایئرپورٹ پہ تصویر کھینچ لے کسی کی، تصویر کھینچنے سے وہ گورا نہ ہو جائے گا، تصویر کھینچنے سے وہ آدمی بدھیمان نہ ہو جائے گا، یعنی ایک اننیسیسری فرق، غیر ضروری کام جس میں ساری دنیا لگی ہے۔ کم سے کم کوئی ہو تو صحیح اس دنیا میں جو اس گناہ بے لذت سے اعتراض کرے، پرہیز کرے۔ آج شادی کی محفلوں میں ایک شیخ موجود رہتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، اور چاروں طرف سے کیمرہ لگے ہوئے ہیں، شیخ کی لمبی ٹوپی، لمبی داڑھی، خوبصورت جبہ۔ اب وہ شادی کی تقریب ایسا محسوس ہو رہی جیسے کوئی فلم اسٹوڈیو ہو جہاں چاروں طرف سے فوٹوگرافر فوٹوگرافی کر رہے ہوں۔ وہ شیخ وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو دینی پروگرام کے لیے جواز کا راستہ دکھلایا تھا، اور یہ تو صاحب دینی پروگرام کو انہوں نے فلم اسٹوڈیو بنا دیا، شادی کی تقریب، مسجدوں کے اندر فوٹوگرافی۔ میں کہتا ہوں اس وقت جبکہ بے شمار لوگ اس کے حامی ہو گئے، لیکن آنے والے 10-20 سال کے بعد وہ وقت کیسا ہوگا؟ آج تو غنیمت ہے کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا میرا مرشد اعظم موجود ہے، آج غنیمت ہے کہ آج تاج الشریعہ جو 10 کروڑ مریدوں کے مرشد اعظم موجود ہے، جن کے نزدیک چاہے کچھ بھی ہو میرا بیٹا اسجد ہی یہ کام کرے وہ کام حرام 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 ہی رہے گا، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی قانون دیتا ہے اور فتویٰ صادر فرماتا ہے۔ اس لیے غنیمت ہے کہ تاج الشریعہ کی عمریں اور لمبی ہوں تاکہ دینی مجلسیں خرافات کی مجلس بننے سے بچ جائیں، اور ان کے غلام ان سے اسپرٹ لے کر وہ میدان میں آئیں، چاہے 1000 ملامت کرنے والے ملامت کریں، لیکن تاج الشریعہ کے فتوے پر مضبوطی سے عمل کریں تاکہ کم سے کم یہ جنتی محفل فلم اسٹوڈیو بننے سے بچ جائے، اور کم سے کم دنیا داروں کے بیچ میں محسوس تو ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے وہ شریعت کی حقیقی خدمت کر رہا ہے، یعنی مسلک حق و صداقت کا وہ علم بردار ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن جس دن وہ پردہ فرما جائیں گے اور سب نفس کی پیروی شروع کر دے گا اس وقت حال کیا ہوگا؟ اس لیے خبردار کوئی رعایت نہیں، دینی مجلسوں میں کہیں سے بھی کوئی فوٹوگرافی نہ ہو، کم سے کم یہ جنتی ماحول دوزخی ماحول میں تبدیل تو نہ ہونے پائے۔ یہ خالص محفل ہے، جنتی محفل، روحانی محفل، اسپریچول محفل، ادھیاتمک محفل۔ اب ذرا غور سے سنیں عالم دین سے کیا کہا گیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک لڑکا پھسل گیا ہے، آپ نے اس کے بازو کو سہارا دے کے اٹھایا، کہا بچے ٹھیک سے چلا کرو ورنہ پھسل جاؤ گے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ حضرت میں اگر پھسلوں گا تو میں اکیلے گروں گا، لیکن آپ اگر پھسل گئے تو ساری قوم پھسل جائے گی۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ عالم دین اگر یہاں تک کسی کو پکڑنے کی چھوٹ دے دیں تو جاہل یہاں تک پکڑ لیں گے اس کو۔ اس لیے عالم دین پہ محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ صرف اسلامک پروگرام کا ایک شوشہ چھوڑا تھا، لیکن آج جلسے، جلوس، شادی بیاہ، مسجدیں، خانقاہیں سب بمبئی کی فلم اسٹوڈیو کی طرح میں تبدیل ہو گئی ہے۔ صرف ایک ہی انگلی پکڑنے کا اشارہ دیا تھا کہ دینی پروگرام، لیکن معلوم ہے اس ویر کو سلام کرے حضور رحمانی میاں کو، جنہوں نے کہا تھا کہ خالص دینی پروگرام بھی چونکہ اس میں تصویریں آتی ہیں اس لیے وہ تصویر حرام ہے۔ اب
اسی کا نتیجہ ہے کہ کم سے کم ہندوستان بھر میں پوری دنیا میں جہاں کہیں رعایتیں ہوتی ہیں تصویروں سے اجتناب ہوتا ہے، یہ احسان مسلک اعلیٰ حضرت کے اس سپاہی کا ہے جنہوں نے دینی پروگرام کو بھی ٹی وی پہ نشر کرنے کو حرام قرار دیا، چونکہ اس میں تصویریں آتی ہیں اور ہر حال میں تصویر حرام ہے، چاہے کوئی قرآن ہی کیوں نہ پڑھے، کوئی نعت ہی کیوں نہ پڑھے، ہر طرف نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ میں نے مانا کہ ان کے پاس جواز کا کوئی راستہ تھا، لیکن وہی احتیاط اور محتاط کہ عالم دین تھوڑی سی چھوڑ دیں گے تو عوام الناس یہاں تک پہنچ جائیں گے، کم سے کم اس احتیاط کو دیکھتے ہوئے اسے اس مسئلے سے گریز کرنا چاہیے تھا اور کبھی بھی اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ میں کہتا ہوں وہ شخص جو کہتا ہے کہ اس دور میں دین کی تبلیغ کے لیے یہ پروگرام ضروری ہے، یہ فوٹوگرافی اور ٹی وی کے ذریعہ تبلیغ دین ضروری ہے، میں کہتا ہوں تبلیغ دین ضروری ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جب ٹی وی کا وجود نہیں تھا، اس وقت جو دنیا میں روحانیت تھی، اس وقت جو دنیا میں اخلاص کا ماحول تھا، اس وقت ایک آدمی جو منظر اسلام میں پڑھتا تھا، نہ کوئی بلڈنگ نہ کوئی عمارت، بلکہ دوسروں کے دروازے اور دالان پہ پڑھتا تھا، لیکن نکلنے کے بعد وہ اتنا بڑا عالم بنتا تھا کہ ان کے 50 سال گزر گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ صدر الشریعہ امجد علی نام کا ایک عالم اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہ کے بریلی میں پیدا ہوا تھا، 50 سال گزر گئے ان کے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج کروڑوں گھر بہار شریعت سے مالا مال ہو رہا ہے۔ وہ عالم دین یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، احسان صدر شریعت زندہ باد، احسان تاج الشریعہ زندہ باد۔ جو کتابوں کے مطالعے کے بعد، کتابوں کے مطالعے سے جو دل میں نرمی پیدا ہوگی، کتابوں کے مطالعے کے بعد جو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہتے ہیں، کتابوں کے مطالعے کے بعد جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیفیت کبھی بھی نیٹ ہو، انٹرنیٹ ہو، ٹی وی ہو یا موبائل پر ہی کوئی کتابوں کے مطالعے کے بعد وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، چونکہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو رائٹر کی کرامت بھی شامل ہوتی ہے اور ایک اسلامی تحریر کی روحانیت بھی آدمی کے سینے میں جاتی ہے۔ لیکن جب سے یہ ٹی وی کا ماحول آیا، جب سے لوگوں نے نیٹ کے ذریعہ تقریروں کو سننا شروع کیا، اس آدمی کے سینے سے عالم دین کا احترام مٹتا جا رہا ہے۔ جمعہ کے دن اس مسجد کا امام خطاب کرے گا، لیکن معلوم ہے ایک سلک چھاپ آدمی وہ نیٹ پہ کسی پاکستانی خطیب کی تقریر سن لیا، وہ محلے کی مسجد میں جانے کے بعد جب اس عالم دین کی زبانی تقریر سنتا ہے، عالم دین میں مختلف درجات، مختلف ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، کوئی معمولی ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر میں علم ہو، ہر اہل علم کے اوپر میں علم والا، یعنی ہر عالم کے اوپر علم والا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، کوئی حد نہیں ہے علم کی۔ محلے کا امام ہے، چاہے اس کا علم دوسروں کے مقابلے میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نیٹ نے ایسا خشوع و خضوع کو ختم کیا۔ تقریر سننے کے بعد کہتا ہے یہ مولانا کیا تقریر کرے گا، ہم تو حنیف قریشی کی تقریر سن کے آ رہے ہیں، یہ مولانا کیا بولے گا، ہم تو پاکستان کے فلاں مولانا کی تقریر سن کے آ رہے ہیں، جبکہ حنیف قریشی کا چہرہ یہ زندگی بھر ٹی وی پہ ہی دیکھتا رہے گا، لیکن یہ امام کا چہرہ، اوریجنل چہرہ یہ مسجد میں دیکھتا ہے۔ عالم دین کا چہرہ دیکھنا جو عبادت ہے، وہ نیٹ کا دیکھنا نہیں بلکہ حقیقی چہرہ دیکھنا ہے۔ جو عالم دین مسجد کے امام ہے، جن کا یہ چہرہ دیکھتا اور دیکھنے کا بھی ثواب اس کو ملتا، لیکن اس نیٹ کے ذریعے سننے کے بعد وہ کہتا ہے یہ کیا بولے گا، ہم تو وہ سن کے آ رہے ہیں۔ عالم دین کا احترام، وہ چاہے محلے کی مسجد کا امام کیوں نہ ہو، 4000 روپے مہینہ وہ کیوں نہ کماتا ہو، مگر پیغمبر اعظم کے نزدیک ایک عالم باعمل کا اتنا بڑا مقام ہے، حضور کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک مسجد کا امام جو ممبر رسول سے جمعہ کے دن اللہ کے کلام کی تشریح و تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، ایک مسجد کا امام جو صبح سویرے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، ایک مسجد کا امام جو درس قرآن کی مجلس سجاتا ہے، بھلے ہی ان کی تنخواہ 4000 مہینہ ہو، بھلے ہی وہ پیبند والا کپڑا پہنتا ہو، بھلے ہی ان کے پاؤں کی چپل ٹوٹی ہو، بھلے ہی ان کا اپنا گھر نہیں، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو، لیکن حضور کے قول کی روشنی میں ان کا مقام اتنا بڑا ہے۔ سرکار کہتے ہیں نوم العالم عبادہ، عالم کا سونا بھی عبادت ہے،
وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْمَاءِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. عالم دین اگر راستے سے چلے تو زمین آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں یہاں تک کہ سوراخوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. اتنا بڑا مقام عالم دین کا ہے، لیکن اس ٹی وی اور نیٹ کلچر نے عالم دین کا احترام سینے سے نکال دیا، اور ہم نے اپنے محلے کی مسجد کے امام سے جو ہمیں فیضیاب ہونا تھا ہم اس فیض سے محروم ہو گئے اسی ٹی وی اور نیٹ کلچر کی وجہ سے. بینیفٹ اگر ہے تو صرف 2% اور نقصان ہے تو 98%. میں کہنا چاہتا ہوں اس ٹی وی کلچر کے نتیجے میں جو مسلم سوسائٹی میں جو اجاڑ کا جو ماحول پیدا ہوا ہے، جو مسلم سماج میں جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوا ہے، مسلم سماج میں خصوصیت کے ساتھ اور پورے انسانی سماج میں بالکل ان جنرل جو ایک عام فساد کا طوفان اور سیلاب آ گیا ہے. دوسروں کی بیٹی دوسروں کے ساتھ بھاگے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن رونے کا وقت ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والی کی بیٹی کسی چمار کے ساتھ بھاگ جائے، کسی ڈوم کے ساتھ بھاگ جائے، کسی گوالے کے ساتھ بھاگ جائے، کسی راستے میں کام کرنے والے کسی مزدور کے ساتھ بھاگ جائے. یہ مسلم سوسائٹی میں اگر اس طرح کی خبریں آتی ہے یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے، یہ اپنی بدعملی پہ ماتم کرنے کی جگہ ہے. 3 دن پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ تمل ناڈو کا سی ایم ان کی بیٹی ایک سائیکل مستری پہ جان دے رہی ہے. اب وہ سی ایم تلا ایک سی بی آئی کے ایک ٹیم مقرر کر دیا ہے کہ جس لڑکی میری بیٹی جس سائیکل مستری سے پیار کر رہی ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ لگایا جائے کہ ان کا باپ کیسا تھا، دادا کیسا تھا، گھر کیسا ہے. ایک سی ایم کی بیٹی ایک مزدور کو دل دے رہی ہے. پورے بھارت میں یہ بات خبر پھیل رہی ہے. ایک چیف منسٹر کی بیٹی چاہے گود لی ہوئی بیٹی کیوں نہ ہو، چیف منسٹر کی بیٹی ایک مزدور کو دل دے بیٹھی ہے، مزدور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کی جھوپڑی میں جانا چاہ رہی ہے. اس کے ہاں کوئی عیب کی بات نہیں، محبت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن جس کے ہاں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، دین سب سے بڑی چیز ہے، قرآن پاک کا کلام سب سے بڑا کلام ہے، مصطفیٰ کا فرمان جس کے لیے سب سے بڑا فرمان ہے. اس سوسائٹی میں اگر کسی کی بیوی دوسروں کے ساتھ بھاگ جائے پوری سوسائٹی کے ناک کٹنے کی مترادف ہے. مسلم سوسائٹی کی بیٹی کسی چمار کے ساتھ بھاگ جائے یہ پوری مسلم سوسائٹی کے لیے ایک کلنک، ایک دھبا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ دین کس نے دکھلایا ہے؟ اگر 50% ہماری بیٹیوں کی جہالت کا دخل ہے تو اس میں 50% مجھ جیسے باپ کا اس میں دخل ہے. جس باپ نے اپنی بیٹی کو وہی فلم کلچر دیا، محبت کا کلچر دیا، ایفیئر کا کلچر دیا. میں کہتا ہوں تقریر سال میں ایک بار ہوئی، تقریر ہوا ہو گئی. جمعہ کے دن کا خطاب اس وقت لوگ سننے جاتے ہیں جب اردو کا بیان ختم ہو جاتا ہے، عربی کا بیان شروع ہوتا ہے. عربی مسلمان سمجھتے نہیں، اردو کا بیان ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جمعہ اور عیدین کا خطاب اس وقت ہوتا ہے جب عیدگاہ اور مسجدوں میں ہنگامہ آرائی کا ماحول ہوتا ہے. مسجد ہم جاتے ہیں جب میری ماں مر جاتی ہے جنازے کی نماز پڑھا دو. مدرسہ اس وقت یاد آتا ہے جب بیٹی کی بارات آتی ہے نکاح پڑھا دو. تو دین سیکھے گا آدمی کہاں؟ یہ جلسہ دین سکھانے کا مادھیم تھا، یہ بھی قوالی اور مشاعرہ بن کے رہ گیا. آدمی دین کہاں سیکھے گا؟ مسجد دین کی تبلیغ کا مرکز تھی اور وہ بھی صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا مرکز رہ گئی. آدمی دین کہاں سے سیکھے گا؟ مدرسہ مصطفیٰ کے لاکھوں احادیث کی تبلیغ کا مرکز تھا اور وہ بھی صرف قرآن خوانی کرانے اور جنازہ پڑھانے والا پیدا کرنے والا ہی مرکز بن کے رہ گیا. تو آدمی دین کہاں سے سیکھے گا؟ 24 گھنٹے میرے گھر میں ٹی وی ہے، 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام میری اولاد، میری بیٹی، میرا بیٹا اس فلم کلچر سے قریب ہے. تقریر زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار، اور یہاں یہ فلمی کلچر 24 گھنٹے میرے گھر میں ہے. اب یہاں کون ناچ رہا ہے؟ کرینہ ناچ رہی ہے، کب سلمان ناچ رہا ہے. اب میری بیٹی سلمان کا نام جانتی ہے، میری بیٹی شاہ رخ خان کا نام جانتی ہے، میرا نوجوان کرینہ اور کٹرینہ کا نام جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے آدمی کے دماغ میں نقل کرنے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے. اسی لیے بار بار قرآن میں آیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. چونکہ اس کیپیسٹی کا، اس ایبیلٹی کا غلط استعمال نہ ہونے پائے. صحبت کا اثر ہوتا ہے، غلط صحبت میں آدمی تباہ نہ ہو جائے. اس لیے اچھی صحبت میں رہنے کا پیغام قرآن کریم میں اللہ نے دیا. نیکوں کے ساتھ رہو. تو ہم نیکوں کے ساتھ زندگی
में कभी कभार रहते हैं और उस बुरे के साथ 24 घंटे चिपके रहते हैं। वही एक मजहब है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, मोहब्बत और प्यार की कहानी है। एक नेता है और दूसरे से प्यार कर रहा है, एक क्रिकेटर है वह दूसरे पे दिल दे रहा है। स्कूल में वही अफेयर की कहानी, घर में वही प्यार की कहानी, सहेलियों के दरमियान वही प्यार की कहानी। और देखते देखते उनके छोटे से सीने में जो छोटा सा दिल है, इस दिल में ख्याल पैदा होता है मेरा भी कोई चाहने वाला हो, मैं भी किसी पे दिल दूं, मैं भी तन्हाई में किसी से मिलूं, मैं भी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मुलाकात करूं, मैं भी रात के 2-2 ढाई घंटे नेट पैक डाल के मैं भी किसी अपने महबूब से बात करूं। और बात करते करते मोहब्बत जब जल पकड़ती है, वो चाहे चमार ही क्यों ना, उसको अगर दिल दे दिया उसी के साथ भाग जाती है। मजहब इस्लाम का सौदा करना पड़े कर दिया, जबकि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। और उसका अंदाजा इस वक्त आप लगा सकते हैं अगर इतने बड़े मजलिस में किसी से कहो आप गरीब हो, रिक्शा चलाते हो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बिल गेट्स है। बिल गेट्स के पास खरबों डॉलर की संपत्ति है, यानी खरबों डॉलर, $1 हिंदुस्तान की करेंसी के हिसाब से 65 और 70 रुपए के बराबर है। खरबों डॉलर का मतलब हुआ महासंख्यों रुपए हिंदुस्तान के, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति, वो सबसे बड़ा दौलतमंद। अगर वो तुम्हारे पास आए, लखनऊ के रिक्शा चालक मुसलमान के पास आके कहे तुम अपने ईमान की दौलत मुझको दे दो, मैं खरबों का डॉलर मैं तुमको दे दूंगा, मैं सोने का पहाड़ तुमको दे दूंगा, तो लखनऊ का एक रिक्शा चालक जिनके सीने में ईमान की दौलत है, चप्पल टूटी है, कपड़े में 50 पैबंद लगे हैं, किराए के मकान में रहता है, रोजाना पसीना बहा के 8 घंटे 200 रुपए कमाता है, ये मजदूर कहेगा बिल गेट्स जी तुम्हारी खरबों की दौलत एक तरफ, दुनिया का सारा पहाड़ गोल्ड में तब्दील हो जाए और उसके बाद कोई मुझसे कहे ये तमाम पहाड़ जो सोने की सूरत में तब्दील हो गए ये तुम ले लो, ईमान की दौलत मुझको दे दो, वो मुसलमान बोलेगा इन तमाम सोने के पहाड़ पे मैं पाखाना कर दूंगा, मैं पेशाब कर दूंगा, मैं सब पे थूक दूंगा, मगर अपने ईमान की दौलत के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। सबसे बड़ी दौलत आदमी के पास सबसे बड़ी दौलत वो ईमान की दौलत है। एक आदमी कभी ईमान का सौदा नहीं करता है वह खरबों के करोड़ों डॉलर देके। मुमकिन हो कि मुट्ठी भर चंद लोग हो जो दुनिया के पुजारी, जो दुनिया पे जान देने वाले, वो मजहब का इस्लाम का सौदा कर जाए। ऐसे मुट्ठी भर चंद लोगों से बहस नहीं, बहस मेजोरिटी से है। आज की तारीख में भी 75% लोग ऐसे हैं मुस्लिम सोसाइटी में जो ईमान का समझौता कभी किसी दलाल की दलाली के बदले में अपनी ईमान को नहीं बेच पाएगा। यह है ईमान का महत्व। जो दौलत मेरे पास है वह दुनिया के सारे सोने के पहाड़ से बड़ी कीमती दौलत मेरे पास है। अब बताएं कि एक मेरी बेटी चमार के साथ दिल दे के भाग कैसे गई, वह का कुफ्र कबूल करके उनके साथ शादी कैसे कर लिया, जबकि जब तक जवानी है कितने दिन की, 2-4, 10-20 साल के बाद आदमी का चेहरा ऐसे ही झुलस जाता है। 2-4, 10-20 साल के बाद आदमी बीमार पड़ जाए या बूढ़ा हो जाए तो हजार ख्वाहिशात के बावजूद जिसकी कमर ही ना उठेगी तो क्या शहवत ख्वाहिशात की तकमील कर पाएगा। यानी बुढ़ापे में चाह करके भी वो काम न कर पाएगा जो जवानी में करता है। बीमार हो जाने के बाद चाहने के बाद ही वो काम न कर पाएगा, या कोई औरत न कर पाएगी जो एक औरत चाहती है, एक मर्द चाहता है। चंद साल की लज्जत है ये, लेकिन मालूम है ज़िनाकारी की नहुसत यह है। एक जवान तवाइफ जब बीमार हो जाए कोई ग्राहक उसके पास थूकने नहीं आता। एक तवाइफ जो ज़िना से काम लेती है बूढ़ी हो जाए जिसके पास कोई ग्राहक थूकने तक नहीं जाएगा। लेकिन आपने समाज में देखा निकाह की बरकत है कि एक 80 साल का बूढ़ा 60 साल की बुढ़िया को कांधे पे बिठा के डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? डॉक्टर बाबू मेरी इस बुढ़िया को ठीक कर दे वरना मैं मर जाऊंगा, मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। अभी जिस्म की हाजत नहीं है, लेकिन ये निकाह की बरकत है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। निकाह की बरकत है। 80 साल का बूढ़ा मुंह में लुकमा चबा के अपनी बुढ़िया के मुंह में डाल रहा है, अपनी दवाई की पोटली खोल के दवाई खिला रहा है। निकाह की बरकत है कि एक औरत बीमार पड़ जाती है, एक बूढ़ा शौहर उसकी तीमारदारी करता है। लेकिन कोई जवान औरत को तवाइफ हो, वो अगर बीमार पड़ जाए कोई ग्राहक उसके पास न आएगा। तो ज़िना की नहुसत ये है कि जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाएंगी। और निकाह की बरकत ये है कि 80 साल की उम्र में भी शौहर की निगाह में इज्जत पाती है एक औरत। इसके बावजूद एक चमार को दिल दे दिया हमारी बेटी, सिर्फ इसलिए कि हमने उसको 24
24 घंटे जिस कल्चर से करीब रखा था, जिस एफियर की कहानी, जिस प्रेम की कहानी, जिस मिलना जुलना, मजहब से इस्लाम से ऊपर मजहब है, प्यार सबसे बड़ा मजहब है, उस प्यार के चलते उन्होंने अपना दीन का सौदा किया। जिम्मेदार वो बाप है जिसने अपनी बेटी को टीवी कल्चर से करीब किया, फिल्म कल्चर से करीब किया। अगर हमने अपनी बेटी को दीन सिखाने का कोई तरीका घर में राइज किया होता, अगर रोजाना 1 घंटा अपनी औलाद को हम फातिमा ज़हरा के कल्चर से करीब कर देते, गौसे आजम की माँ के कल्चर से करीब कर देते, गरीब नवाज की बीवियों के कल्चर से करीब कर देते, आला हजरत की माँ के कल्चर से करीब कर देते, महबूब इलाही की माँ जो वली गर थी, वली बनाने वाली, जिन्होंने अपने बेटे को वली बनाया, अगर उनकी तहजीब से मेरी बेटी आशना हो जाती, मेरे घर में गौसे आजम की माँ की सीरत पढ़ाई जाती, मेरे घर में मेरी बेटियों को फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाया जाता, मुस्तफा जान रहमत की तमाम अज़वाज मुतहरात के अहवाल बताए जाते, तो जो बेटी हमारी दीनी कल्चर से करीब रहती वो कभी किसी चमार को दिल नहीं देती। उनके दिल में ख्याल पैदा होता, काश मेरा शौहर कोई वली कामिल हो जाए, काश मेरा शौहर कोई आलिम दीन हो जाए, काश मेरा शौहर कोई मुत्तकी हो जाए, ताकि मेरा बेटा, मेरी औलाद हुसैन पैदा ना हो, कम से कम गुलाम हुसैन तो पैदा हो जाए। मैं गौसे आजम की माँ की सीरत पे अमल करूं, मेरा बेटा फौज तो ना होगा, कम से कम उनकी सीरत की खैरात में मिलेगी कि मेरी बेटी और गौसे आजम का गुलाम पैदा करेगी, और मेरा बेटा अगर दुनिया में आएगा सलाहुद्दीन और औरंगजेब जैसा रोल प्ले करेगा, जो मजहब इस्लाम की हिफाजत करेगा और इस्लाम की खिदमत करके दुनिया वालों को फिक्र फसाद से बचाएगा। अगर हम अपनी बेटी को एक कल्चर दिए होते, मेरे घर में इस्लामिक सोसाइटी होती, कभी यह दिन देखने को नहीं मिलता। मगर क्या करें, एक आदमी फिल्मी कल्चर से करीब होने की वजह से आलिम दीन का एहतराम खत्म हो गया, कुरान करीम की तिलावत का माहौल खत्म हो गया। हमने शबे बारात को हमने एक त्योहार बना लिया, जबकि शबे बारात खालिस रोने की रात, अपने गुनाहों की माफी की रात। मगर हम लोगों ने इसे सिर्फ आलिमों से दूर होने की वजह से, आलिमों की बात पे एतमाद न करने की वजह से, हमने सिर्फ दुनियावी मॉडर्न कल्चर को देखकर हमने इसको आतिशबाजी का जरिया बनाया, हमने सिर्फ हलवा रोटी खाने का जरिया बनाया, हमने सिर्फ इसको पटाखा छोड़ने का जरिया बना लिया। आलिम दीन की जब इज्जत होती थी तो आलिम दीन की 5 मिनट की तकरीर 50 साल तक फायदा पहुंचाती थी। लोग कहते थे आज से 50 साल पहले मेरे गांव में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आए थे, आज हमारा घर अगर आज मजबूत है मजहब अहले सुन्नत में, ये फैजान मुफ्ती आजम हिंद है, तो 50 साल पहले मुफ्ती आजम हिंद आए थे, आज तक उनके कदमों की खुशबू महसूस की जा रही है। आखिर क्या था उनके अंदर? एक तो मुफ्ती आजम हिंद खुद साहिब तक़वा थे, और दूसरी बात यह थी कि जिनके घर जाते थे उनके दिलों में उलमाए कराम का जो एहतराम था, और वह लोग बैलगाड़ी में बैल की जगह अपना कांधा देकर और आलिम दीन के पांव को धोकर काबिल एहतराम निगाह से जो देखा करते थे, उसका फैज मिलता था कि जितनी इज्जत मकीदत बढ़ती चली जाती थी उतना ही बुजुर्गों के फैज से लोग मालामाल होते चले जाते थे। और अभी एक नेता की कद्र है, अभी एक होंडा की कद्र है, एक आम दुनियादार की कद्र है, लेकिन एक आलिम दीन की कद्र नहीं। जरा गौर से सुनिएगा, एक नेता मेरे घर में आ जाए तो लोग कहेंगे कि हमारे घर में फला अंसारी आया था, हमारे घर में साहब फला गुप्ता आया था, हमारे घर में फला पठान आया था, हमारे घर में फला साहब गोंडा आया था, यानी लोग फख्र करते हैं। जबकि पैगंबर आजम ने कहा था ला तुसाहिब इल्ला मोमिना ला याकुल तामका इल्ला तकी, दोस्ती मत करना मगर मोमिन से। आज मेरी दोस्ती सिर्फ काफिरों से। हुजूर कहते हैं ला याकुल तामका इल्ला तकी, तेरा दस्तरखान न बिछे मगर मुत्तकी लोगों के लिए, नेक लोगों को खाना खिलाना। तो आज मेरा दस्तरखान बिछता है थानेदारों के लिए, आज मेरा दस्तरखान बिछता है गुंडों के लिए, आज मेरा दस्तरखान बिछता है लुच्चों और लफंगों के लिए, आज मेरा दस्तरखान बिछता है दादाओं के लिए, माफियाओं के लिए। जाहिर सी बात है जब माफिया को इज्जत दी जाएगी उनका बेटा माफिया तो होगा ही, जो गुंडों को इज्जत की कुर्सी देगा उनका बेटा तो महागुंडा हो ही जाएगा, जो किसी आम हरामखोर को इज्जत की निगाह से देखकर बुलंद कुर्सी देगा उसका बेटा तो महा हरामखोर हो ही जाएगा। और जो अपने घर में हाफिज कुरान के लिए ऊंची कुर्सी देगा, आलिम दीन को इज्जत देगा, अपने घर में अपने शेख तरीकत को इज्जत देगा, आलिम दीन के लिए दस्तरखान बिछाएगा, आलिम दीन का चर्चा उस घर में होगा, उसका बेटा अगर आलिम बामल ना भी बना कम से कम आलिम दीन की सोहबतों से पक्का मुसलमान बन के रहेगा, मसलक आला हजरत का वफादार सिपाही बन के रहेगा। जाहिर सी बात है जिन जिन घरों में
उलमा कराम का एहतराम रहा। उन घरों में आज भी उनके बाल बच्चों में मजहब इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते की जो अहमियत देखी जाती है, वो कभी जबान से कुफ्र अल्फाज नहीं निकालता, कभी ये ना बोलता कि नमाज ऐसा जुमला जिससे नमाज की फर्जियत घटती दिखाई पड़े, वो हर वक्त ही बोलता रहता है। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ अलग बात है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है। और आप दुआ फरमाएं कि मैं नमाज का आदी बन जाऊं। जो इस तरह के शौक में जीता है, कुछ ही साल के बाद वो जरूर नमाज बाजमात का पाबंद हो जाता है। और जिस सीने में घमंड हो, जहां आलिमों का एहतराम ही ना हो, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनका बच्चा, उनके घर का सारा माहौल ऐसा बिगड़ता है कि एक दिन ऐसा आता है, लगता है कोई बेटी क्रिश्चियन बन गई, कोई बेटा यहूदी बन गया, कोई बेटा साहब क्या है कि दूसरे ग्रोह में चला गया। जहां इल्म दीन का एहतराम ना होगा, वहां यह सब फसाद तो पैदा होगा ही। ए लड़का, मुशायरा है क्या? कहां भाग रहा है तुम? बैठो ना, तकरीर सुनो गौर से। नाच गाने की महफिल बनाया हुआ है। एक आदमी अगर महफिल से उठता है तो महफिल की बरकतें खत्म हो जाती है। पता नहीं कौन सा कार्यक्रम लोगों ने बना दिया, लगता है कोई सनीमा वाला कारोबार चल रहा है क्या। वो आदमी आ रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुरान करीम में आया है कि वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिन दम। अल्लाह फरमाता है जब वो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं, उनकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। व तख़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। जब अल्लाह के कलाम को वह लोग सुनते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये खालिस जन्नती महफिल, नाच गाने की महफिल किसने बना दिया इसे? मैं ये कहना चाहता हूं, एक आदमी उठ रहा है, जा रहा, तकरीर, आदमी 1 घंटे की तकरीर से आदमी की जिंदगी संवरेगी, लेकिन नहीं, आदमी उठ रहा है, जा रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है। खबरदार, फोटोग्राफी करना हराम, हमेशा हराम रहेगा। चाहे कोई मौलवी, चाहे पीर इसको जायज करार दे। उन तमाम मौलवी, मुल्ला, पीर जो फोटो को जायज करार देता है कि फोटो खींचना चाहिए, उन तमाम मौलवियों की इस बात को पांव के नीचे रौंद दे और मुस्तफा की उस हदीस को निगाह के सामने रख जिसमें सरकार ने इसकी मज़म्मत फरमाई है। यह फितने का जमाना है, जिस फितने के वक्त में बेशुमार लोग अपने दीन का सौदा करेंगे, वह दूसरों को तुमने नहीं देखा जिन लोगों ने वह चीज जो मुस्लिम इस्लाम की विरासत थी, यानी हम लोगों का दीन आज हिंदुस्तान में जो फैला है, आज सब सारे जाहिलों को भी इस बात का पता है कि हिंदुस्तान में जब तक मदरसे की दीवार रहेगी, हिंदुस्तान में जब तक मस्जिद के मीनार चमकेंगे, हिंदुस्तान में जब तक इस्लामी रंगो रोगन, इस्लामी बहार कायम रहेगी, ये सारा एहसान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का होगा, जिनकी आमद से पहले भारत के बुतखाने में हर तरफ घंटे बजते थे। मगर गरीब नवाज का यह एहसान कि उन्होंने 90 लाख काफिरों के दिल में ईमान की दौलत दी और वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ जिससे पूरे भारत में मुसलमानों को हुकूमत भी मिली, मुसलमानों को इज्जत भी मिली। आज मेरे पास हुकूमत नहीं है, मगर वो इज्जत है हिंदुस्तान में। जिस तरह हम शान से जलसा करते हैं और शान से अपनी तहरीक चलाते हैं, और ये आजादी दुनिया के किसी मुल्क में किसी को हासिल नहीं है। ये एहसान गरीब नवाज का है कि हुकूमत भी मिली, हुकूमत गई तो गई, कम से कम मजहबी आजादी आज भी हमको हासिल है। ये एहसान गरीब नवाज